روحوں کا سفر، اس موضوع کو سمجھنے سے پہلے اس قاعدے کو یاد رکھنا ضروری ہے جو گزشتہ ہفتوں میں گزشتہ جمعہ کو بیان کیا گیا تھا۔ مکمل تو نہیں لیکن غالباً اس کا حق ادا کیا گیا تھا اس موضوع کے کہ عقل کو نقل پر مقدم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ نقل ہی اصل ہے اور عقل بعد میں ہے، نقل کے تابع ہیں عقل۔ لہذا عقل یعنی جو انسانی دماغ ہے، ذہن ہے، وہ اس قدر شعور نہیں رکھتا کہ اللہ رب العالمین کی حکمت کو جان سکے۔ لہذا جو نقل ہے اس کے تابع ہونا چاہیے عقل کو۔ اس قاعدے کو یاد رکھیں کیونکہ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے اس قاعدے کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور آج کا جو موضوع ہے روحوں کا سفر، یہ کافی باریکی مسئلہ ہے، اس کو غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ یہ روح کیا چیز ہے؟ یہ روح، اس کی حقیقت و ماہیت کیا ہے کہ جس کے ہونے سے انسان ہو یا دیگر جاندار زندہ رہتے ہیں، یا ہر چیز کہہ لیجئے، کوئی بھی چیز ہو اس کے اندر اگر روح ہے تو یقین معلوم ہے وہ زندہ ہے، اور اگر روح نہیں ہے تو وہ زندہ نہیں ہے۔ کیا ہے روح؟ اس مسئلے میں بہت سے اختلافات ہیں۔ آپ شرح العقیدۃ الطحاویہ کھول کے دیکھ سکتے ہیں، قریب 35 سے 70 صفحوں میں اس پر بحث کی گئی ہے۔ کیسا ہے، کس کے نزدیک کون سا قول ہے، میں خلاصہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ صرف روح قدیمہ ہے یا جدیدہ ہے، اس سلسلے میں بہت لمبی چوڑی بحث ہوئی ہے۔ قدیمہ یعنی جو ہمیشہ سے ہو، جس کو پیدا نہ کیا گیا ہو، جو مخلوق کی طرح نہ ہو یا مخلوق نہ ہو، اور جدیدہ یعنی جو مخلوق ہو جسے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہو۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ روح جو ہے یہ قدیمہ ہے، یعنی یہ مخلوق نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا نہیں کیا ہے، یہ شروع ہی سے ہے۔ اور یہ دلیل دیتے ہیں اللہ رب العالمین کے اس قول سے کہ کہہ دو کہ روح، قل الروح من امر ربی، کہہ دو کہ جو روح ہے اللہ رب العالمین کے امر میں سے ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ، اور میں نے اس میں اپنے روح میں سے پھونکا۔ تو اس سے وہ استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ روح اللہ کے امر میں سے ہے، اور اللہ کا امر جو ہے وہ مخلوق نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ اصل نہیں ہے۔ یہ کن لوگوں کا خیال ہے اور کن لوگوں کا گمان ہے؟ یہ ان عالموں کا گمان ہے جنہوں نے قرآن و حدیث کو صحیح سے نہیں سمجھا، جو قرآن و حدیث کے مفاہیم کی اندرونی طور پر جانچ پڑتال نہیں کی۔ ان لوگوں نے بس ایسا گمان کر لیا کہ یہ ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کے اس حکم سے مراد یہ ہے کہ یہ روح قدیمہ ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ روح جدیدہ ہے، روح ایک مخلوق ہے۔ اسی کتاب شرح العقیدۃ الطحاویہ کے آپ غالباً 572 صفحے میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس صفحے میں ایک ہیڈنگ چڑھایا گیا ہے کہ وقد اجتمعت على انها مخلوقۃ مصنوعۃ مربوبۃ، کہ علماء اکرام کا اور وقد اجمعت الرسل، رسول کا اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ یہ روح مخلوقۃ، پیدا کیا گیا ہے، مصنوعۃ، بنایا گیا ہے، اور مربوبۃ، جس کی تربیت ہوتی ہے، تربیت کی جاتی ہے۔ یہ آپ دے سکتے ہیں اس میں۔ تو پتہ یہ چلا کہ روح مخلوق نہیں، مخلوق ہے، وہ قدیمہ نہیں ہے بلکہ جدیدہ ہے۔ اور یہی اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے کہ روح جدیدہ ہے، یعنی وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق، مختلف مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے۔ یہ روح مرتا ہے کہ نہیں مرتا ہے، اس بات پر بھی اختلاف کیا گیا کہ کیا روح مرتا ہے کہ نہیں مرتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ہاں روح بھی مرتا ہے، جس طرح انسان مر جاتا ہے اس طرح روح بھی مر جاتے ہیں، اور دلیل یہ دیا
کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کے ذات کی، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو اس سے لوگ استدلال کرتے ہیں کہ روح چونکہ ایک مخلوق ہے اس لیے اس کو بھی مرنا ہے، یہ بھی مر جائیں گے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو مرنا نہیں ہے کیونکہ روح کو پیدا ہی کیا گیا ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن صحیح اور راجح جو قول ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر روح جسم کے مرنے کی طرح مرنا اگر مراد لے روح کی، تو حقیقت میں روح نہیں مرتا ہے۔ اگر جس طرح انسان مرتے ہیں اس طرح اگر مراد لیا جائے تو روح نہیں مرتا ہے، بلکہ روح کا جسم سے الگ ہو جانا، روح کا جسم سے الگ ہو جانا یہی روح کا مرنا ہے۔ اب الگ سے جو کہیے گا کہ وہ روح الگ سے مرے گا تو ایسی بات نہیں، وہ الگ سے نہیں مرتا ہے، یہ راجح قول ہے۔ اس روح کو پہلے پیدا کیا گیا یا جسم کو پہلے پیدا کیا گیا؟ اس روح کو پہلے پیدا کیا گیا یا جسم کو؟ اس سلسلے میں آپ حدیث دیکھتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے، کہتے ہیں عن انس رضی اللہ عنہ قال فلما صور الله آدم في الجنة ترك ما شاء الله أن يتركه فجعل إبليس يطيف به فلما راه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك۔ کہتے ہیں انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فلما صور اللہ آدم فی الجنہ، اللہ رب العالمین نے جب آدم کی ایک تصویر بنائی، ایک ڈھانچہ بنایا، ایک پتلا بنایا جنت میں، یعنی اللہ رب العالمین نے مٹی سے ایک مورت بنائی، آدم علیہ السلام کی ایک تصویر بنائی، ایک مورت بنائی، اور اس مورت کو بنانے کے بعد جنت کے اندر رکھ دیا اور اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا، کئی اتوار گزرے اس پر، وہی رہا جنت میں۔ فجعل ابلیس یطیف به، اب ابلیس آیا اور آنے کے بعد اس کے ارد گرد چکر لگانے لگا ہے، گھوم گھوم کر دیکھنے لگا اس کو۔ جب اس کو دیکھنے لگا وہ سوچ رہا ینظر ما ہوا، گھوم گھوم کے دیکھ رہا اور کہہ رہا یہ کیا ہے، اللہ نے کیا بنا دیا یہ جنت میں۔ ینظر ما ہوا فلما رآہ اجوف، جب وہ گھوم گھوم کے دیکھنے لگا تو دیکھتے دیکھتے اس کو تھوڑا بجا کے دیکھا، کٹ کر کے بجا کے دیکھا یہ بج رہا ہے کیا۔ جب بجا کے دیکھا تو دیکھ رہا بج رہا ہے، آواز ہے، کھن کھن کی آواز آ رہی ہے اندر سے۔ تو فلما رآہ اجوف عرف انہ خلق خلقا لا يتمالك، تو اس ابلیس نے یہ جان لیا کہ یہ ایک ایسی مخلوق بنائی گئی، اللہ نے ایک ایسا مخلوق بنایا کہ جو اپنے نفس پر کنٹرول نہیں رکھ سکتے ہیں، یعنی ذرا ذرا سی بات پر لڑائی جھگڑا کرنے لگیں گے اور مار پیٹ شروع کر دیں گے۔ تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہوئی کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے جسم کو پیدا کیا، جیسے کہ کہا گیا کہ فلما صور اللہ آدم فی الجنہ، اللہ نے آدم کو جنت میں بنایا، یعنی آدم کی تصویر کو، اس کے ڈھانچے کو جنت میں بنایا۔ اس کے بعد میں سر پھونکا گیا۔ کب سر پھونکا گیا؟ آئیے دوسری حدیث سنتے ہیں۔ راوی حدیث ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله والشقي أم سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها۔ رواه مسلم۔
کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان کیا، وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور ایسے سچے کہ جس کی سچائی کی گواہی دوسروں نے دی، آپ کی تصدیق دوسروں نے کی۔ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، وہ سچے بھی ہے اور مصدوق بھی ہے، تصدیق کیے گئے بھی ہے، اس کی تصدیق بھی کی گئی اس کی سچے ہونے کی۔ وہ بیان کرتے ہیں، کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تم میں سے ایک شخص کی تخلیق نطفے کی شکل میں اس کے ماں کے پیٹ میں 40 روز تک رہتا ہے۔ ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفۃ، کہ ایک شخص کی تخلیق اس کے ماں کے پیٹ میں نطفے کی شکل میں 40 روز رہتا ہے۔ 40 روز رہنے کے بعد ثم یکون علقۃ مثل ذلک، اور پھر 40 دن کے بعد وہی جو نطفہ اس کے اندر رہتا ہے، 40 دن کے بعد وہی نطفہ پھر لوتھڑا بن جاتا ہے، جمع ہوا خون بن جاتا ہے، علاقہ بن جاتا ہے، جمع ہوا خون بن جاتا ہے۔ ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر 40 دن میں وہی جمع ہوا خون ایک گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین اس پر ہڈی چڑھاتا ہے، فیرسل علیکم فیرسل الیہ الملک، پھر اللہ رب العالمین اس کی طرف ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، اور فینفخ فیہ الروح، پھر جب وہ فرشتے اس کے پاس جاتے ہیں، جانے کے بعد اس جو جسم ہوتے ہیں اس کے ماں کے پیٹ میں، یعنی 40 80 اور 40 120 روز کے بعد فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے، اور وہ فرشتے جانے کے بعد جو روح جنت میں عالم ارواح میں رکھا ہوا ہے، ان روحوں کو فرشتے لے کے آتے ہیں اور لا کے اس کے ماں کے پیٹ میں اس بچے کے اندر پھونک دیتا ہے۔ فینفخ فیہ الروح، جب سور پھونک دیتے ہیں تو اس کو 4 چیزوں کی حکم دی جاتی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ تم اس سلسلے میں جو جس کے اندر تم سور پھونکے ہو اس کے سلسلے میں 4 چیزیں لکھ دو۔ وہ کہتا ہے کیا کیا لکھوں؟ کہتا ہے کہ بِکَتْبِ رِزْقِهِ وَعَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٍّ أَمْ سَعِيدٍ، تم لکھ دو کہ وہ کیا عمل کرے گا، دنیا میں جو رہے گا کیا عمل کرے گا، عمل کے بارے میں لکھو، رزق کے بارے میں لکھ دو، وہ کیا کھائے گا، کہاں سے کھائے گا، کہاں سے کتنا کمائے گا، اس چیز کو بھی لکھ دو۔ اور کیا لکھ دے؟ کہا کہ اس کے اجل کو لکھ دو، کب مرے گا، کتنا دن زندہ رہے گا، اس چیز کو بھی لکھ دو، اس چیز کو بھی لکھ دیتا ہے۔ کہتا اور کیا لکھو؟ تب کہا جاتا ہے کہ یہ بھی لکھ دو کہ وہ شقی ہوگا یا سقیم ہوگا، یا خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب ہوگا، یہ چیز بھی اس کے لیے لکھ دو، یہ لکھ دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتے ہیں کہ فوالذی لا الہ غیرہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے ایک شخص اہل جنت والے عمل کرتا رہتا ہے، سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جنتی ہیں، یہ اہل جنت والے عمل کر رہے ہیں، پوری زندگی عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، ساری عبادتیں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کے یعنی اس شخص کے اور جنت کے درمیان صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ رہتا ہے، 1 ہاتھ، اتنا 1 ہاتھ کا فاصلہ رہتا ہے۔ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، بس 1 ہاتھ کا فاصلہ رہتا ہے کہ کتاب اس پر سبقت کر جاتا ہے۔ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، یہ 1 ہاتھ باقی رہتا ہے کہ اس کو اہل جہنم میں سے عمل کرنے لگتا ہے، اہل جہنمیوں والا عمل کرنے لگ جاتا ہے۔ فَيَدْخُلُهَا، اور وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک شخص جہنم والے عمل کرتے رہتے ہیں، جنت والے عمل کرتے رہتے ہیں، جہنم والے ایک صورت میں تو جنت والے اور ایک صورت میں جہنم والے، پھر بیان کرتے ہیں کہ جہنم والے عمل کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ آپ جہنم میں گھسنے ہی والے ہوتے ہیں، 1 ہاتھ کا صرف فاصلہ رہتا ہے، تبھی پھر کتاب اس پر سبقت کر جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ جنت والے عمل کرنے لگ جاتے ہیں اور جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ محترم سامعین، اس حدیث پہ تھوڑا غور کریں، کسی کو بھی چاہے اس شخص کی زندگی کتنی ہی برائی میں کیوں نہ گزری ہو، اگر وہ اہل ایمان ہیں تو اس پر یہ فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا ہے کہ یہ شخص جہنمی ہے، نہیں کہا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ ایک شخص پوری زندگی عبادت کرتا رہ جائے، نیک اعمال کرتا رہ جائے، اب ایسا لگے گا یہ جنت میں جائے گا ہی، بس 1 ہاتھ کا فاصلہ رہتا ہے، اور کون سا وہ عمل کر لیتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ وہیں پہ ایک شخص بہت برائی کرتا ہے لیکن 1 ہاتھ کا فاصلہ رہتا ہے، وہ نیکی کر لیتا ہے تو جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو صرف آخری کیا کہتے ہیں، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے،
یعنی آخر میں جو عمل ہوگا اسی کا دار و مدار کیا جائے گا، اسی کو جو ہے مد نظر رکھا جائے گا. تو اسی لیے کسی پر یہ حکم نہیں لگا سکتے ہیں کہ یہ جنتی ہے کہ یہ جہنمی ہے. اور آپ نے تو وہ واقعہ سنا ہی ہوگا اس صحابی کا. ایک صحابی کے بارے میں بہت چرچا چل رہا تھا کہ نہیں یہ فلاں شخص جنتی ہیں، بہت بہادر ہیں. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک کام کرو، جاؤ اس کا پیچھا کرو. تم لوگ کہا نا اس کو جنتی ہے کہ جب پیچھے کرو. جب پیچھا کر رہا تو دیکھا بہت بہادری کے ساتھ جنگ میں لڑ رہے ہیں. وہ صحابی لڑ رہے ہیں. آخر میں لڑتے لڑتے جب زخم وغیرہ کھایا تو اس زخم کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکے اور خود کے تلوار سے خود ہی کو قتل کر دیا. تب آ کے کہا یا اللہ کے رسول، حقیقت میں آپ نے صحیح کہا تھا کہ ہم کسی پر حکم نہیں لگا سکتے ہیں. یقیناً انہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا. کہا کہ دیکھیں نا کہ تم لوگ کہہ رہے تھے وہ جنتی ہے، لیکن اللہ کو پتا تھا کہ نہیں وہ جنتی نہیں ہے. لہٰذا کسی پر یہ حکم نہیں لگا سکتے ہیں کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے. بہرحال تو اس حدیث میں جو میں مسئلہ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ فَيُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، فرشتے اس کے پاس پھر آتے ہیں ماں کے پیٹ میں. جب 120 دن جب ہو جاتا ہے تو 120 دن کے بعد فرشتے ایک روح کو لے کے آتے ہیں عالم برزخ سے، اور وہاں سے اس روح کو لا کے ماں کے پیٹ میں پھونک دیتے ہیں. تو پتہ کیا چلا کہ سب سے پہلے جسم کو بنایا اللہ نے. جسم کو بنانے کے بعد نہیں، اللہ رب العالمین نے جسم کو بنایا، اور جسم کو بنانے کے بعد جو روح تیار کیا ہوا ہے عالم برزخ میں، عالم ارواح میں، اس روح کو وہاں سے لا کر پھر جو ہے پھونک دیا. تو پتہ یہ چلا کہ روح تو پہلے ہی سے بنا ہوا ہے نا. اس کو کہاں بنایا؟ اللہ نے جسم کو بنایا اور بعد میں اس کو پھونکا. تو کہیں بنا کے رکھا ہوا تھا تبھی تو لا کے اس کو پھونکا نا. تو وہ جو روح ہے انسان کا وہ پہلے بنایا گیا اور جسم کو بعد میں بنایا گیا. اچھا، یہ روح ہے کیا چیز؟ دیکھیے قرآن مجید میں اس سلسلے میں بہت زیادہ واضح نہیں کیا ہے، لیکن جتنا بھی واضح کیا ہے، جتنا بھی بتایا ہے اس سلسلے میں، روح کے سلسلے میں، اتنا ہمارے لیے کافی ہے. چونکہ ہم اہل ایمان ہیں، اتنا ہمارے لیے کافی ہے. روح ہے کیا چیز؟ قرآن مجید کہتا ہے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. بعض روایت میں ہے وما اوتو من العلم الا قلیلا. اوتیتم کی جگہ اوتو ہے. اب بخاری کھول کے دیکھ سکتے ہیں، اس میں اوتو ہے، لفظ کا فیر ہے. بہرحال تو کہا کہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ یہ روح جو ہے اللہ کے حکم میں سے ایک حکم ہے. اچھا، یہ جو سوال کیا کہتے ہیں یسألونک عن الروح، آپ سے روح کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. کون سوال کیا تھا؟ یہ یہودی قوم ہمیشہ بدتر رہا ہے اور ہمیشہ سے ہے اور وہ رہے گا، اس کی فطرت کبھی بدلے گی نہیں. یہ ایک یہودی شخص جو تھے انہوں نے سوال کیا تھا. حدیث بیان کرنے کا ٹائم نہیں ہے، مختصر بیان کر دیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، ایک ویران میدان میں جا رہے تھے. یہودیوں کے کچھ ٹولے ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو فقال بعضهم سلوه عن الروح، تو جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے یہودی لوگ، وہ لوگ کہنے لگا یہ دیکھو وہ نبوت کا وہ دعویٰ کر رہا ہے محمد، اس کو پھنساؤ، یہ روح بہت مشکل سوال ہے، اس کا جواب نہیں دے پائے گا، تم اس کو سوال کرو اور پھنساؤ اس کو. چنانچہ انہی میں سے ایک شخص نے کہا ارے اس طرح سوال مت کرو، یہ نبی ہے، اگر تم لوگ سوال کر لیے تو اس کے پاس وہی آ جائے گا اور ایسا تم کو جواب دے گا کہ تم لوگ اس چیز کو ناپسند کرو گے. یعنی وہ لوگ میں سے بھی بہت سارے لوگ اس بات کو مانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مانتے تھے. بہرحال ایک شخص نے کہا کہ نہیں ہم سوال کر کے ہی رہیں گے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ آئے تو پوچھ لیا یا ابا القاسم مر روح، اے ابو القاسم تو بتا کہ روح کیا ہے. فسقط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دے. راوی حدیث بیان کرتے ہیں فقلت، راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ انہو یوحا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی جا رہی تھی، آسمان سے وحی آ گیا. اور فلم منجلا، جب وحی کی کیفیت ختم ہو گئی تو تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کے سنائی کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. پھر اس آیت کو جب پڑھایا تو بس خاموش ہو گیا. کہا کہ یہ جو روح ہے یہ روح اللہ کے حکم میں سے ایک حکم ہے اور تمہیں صرف تھوڑا سا علم دیا گیا ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم کو صرف تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، تم اس کا ادراک نہیں کر سکتے. بس وہ لوگ خاموش ہو گیا.
وہ لوگ سمجھ میں آ گیا ان لوگوں کو کہ نہیں یہ عقیدہ مانے میں یہ لوگ جو ہے محمد ہے. اگر ان لوگوں نے کوئی سوال نہیں کھڑا کیا اس کے بعد، اگر سوال کھڑا کرتا تو ضرور اس کو بھی نوٹ کیا جاتا، لیکن سوال نہیں کھڑا کیا، وہ لوگ سمجھ گئے. محترم سامعین، یہودی قوم جو ہے ہمیشہ پھنسانے کے لیے ہی رہتا ہے. اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھنسانے کی کوشش کیا لیکن پھنسا نہیں. تو اس آیت میں پتہ یہ چلا کہ یہ جو روح ہے یہ روح اللہ کے امر میں سے ہے. یہ امر کیا چیز ہے؟ قل الروح من امر ربی، کہہ دو کہ یہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے. کیا ہے یہ امر؟ امر ایک حکم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ حکم، حرکت. اس کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھے، تقریب الفہم کے لیے، واضح طریقے سے نہیں تو لیکن سمجھنے کے لیے یوں سمجھے، ایک پنکھا ہے، پنکھا چل رہا ہے، پنکھا ابھی بند ہے، کوئی حرکت و سکنت نہیں ہے اس کے اندر، رکا ہوا ہے. اب یہ جو بٹن ہے، اب بٹن دبائیے گا تو یہ پنکھا چلنے لگ جائے گا. تو یہ بٹن دبانا امر ہوا آپ کا. بٹن، ہم آپ کو بول رہے ہیں بٹن دباؤ، بٹن دبائے وہ چلنے لگا، حرکت کرنے لگا. یہ بٹن دبانا امر ہے. اور اللہ رب العالمین جو یہ پنکھا ہے یہ جسم کے مانند ہے، اور جو اس کے اندر کرنٹ ہے، کرنٹ جو جا رہا ہے اس کرنٹ کو دیکھ پا رہے ہیں؟ کوئی نہیں دیکھ پا رہے ہیں، لیکن ہم مان رہے ہیں کہ کرنٹ ہے. اسی طریقے سے جو جسم ہے، یہ جسم ایک باڈی ہے، یہ باڈی جو ہے یہ ایک پوتھلا ہے، اور اس کے اندر جو روح ہے وہ کرنٹ کے مانند ہے. تو اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا کن، ہو جا، تو یہ ہو گیا. اللہ رب العالمین کے حکم سے ہو گیا. تو یہ جو روح ہیں، ان روحوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا اور اپنے حکم سے پیدا کیا. تو کہا کہ تم کہہ دو کہ یہ روح اللہ کے امر میں سے ہیں. اچھا، دوسری چیز یہاں پہ غور کرنے کی ہے، اس جو شروع میں اختلاف ہوا اس اختلاف کا جواب مل جائے گا. دیکھیں غور کیجئے گا. کہتے ہیں کہ قل الروح من امر ربی، با یا زیر بی نہیں ہے، بادر بھی نہیں ہے، بلکہ با یا زیر بی. کہہ دو کہ یہ جو روح ہے میرے رب کے حکم سے، با یا زیر بی، میرے رب کے امر میں سے ہے. تو اللہ رب العالمین کے رب ہی کو کیوں بیان کیا گیا ہے؟ اس میں تو کہہ سکتا تھا کہ قل الروح من امر اللہ، کہہ سکتا تھا کہ نہیں، یا من امر الخالق، من امر عز و جل، کچھ بھی کہہ سکتا تھا. لیکن کیوں کہا من امر ربی، کہ یہ روح اللہ کے یعنی رب کے حکم میں سے ہیں. اس لیے کہا کیونکہ رب کے اندر جو صفات ہے وہ اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ جو روح ہے، روح بھی مخلوق ہیں، اور رب ذوالجلال اس کو پال رہا ہے، اس کو بڑا کر رہا ہے، اس کو پوش رہا ہے. جس طرح جسم کی پرورش ہو رہی ہے اسی طریقے سے روح کی بھی پرورش ہو رہی ہے. جیسے جیسے انسان بڑے ہوتے جا رہے ہیں اللہ رب العالمین ویسے ویسے اس روح کے اندر بھی علم دیتا جا رہا ہے، مختلف چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور وہ علم حاصل کر رہا ہے. قل الروح من امر ربی. اس مسئلے کو اور تھوڑا واضح کرنے کے لیے اب اور تھوڑا واضح ہے، بس آخری مثال، ٹائم ختم ہو گیا. ایک لطیفہ سے ہم بات ختم کرتے ہیں. ایک وقت ایک بوڑھی ہے، بوڑھی لوگوں کو جو ہے سسر سے بہت کینہ ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے. بس وہ چاہتے ہیں کہ کب یہ بوڑھا چلا جائے تو ہمارے سر سے بوجھ اتر جائے. ایک مرتبہ بوڑھا جو ہے بیمار پڑ گیا. بیماری کی حالت میں اس نے کہا بہو چائے لا کے دو، چائے لا کے دے دیا. من میں کہا بوڑھا کب مر جائے تو ہم کو آسانی ہو، ہمارے لیے جو ہم چھٹکارا پا جائے. اسی میں ان کا انتقال ہو گیا. وہ پڑی ہوئی ہے بستر میں، انتقال ہو گیا، اس بوڑھے کا انتقال ہو گیا. اس کے بہو نے کہا چلو جاؤ، جان چھوٹا، اب بچ گئے اب ہم کو یہ سب بوجھ اٹھانا نہیں پڑے گا. پھر بھی دیکھا، اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ مرا کہ نہیں مرا. بوڑھا دیکھ رہا، تاک رہا ہے، پتہ نہیں. اس نے ڈاکٹر کو بلایا. ڈاکٹر بھی تھے، بڑا عجیب تھے. وہ بھی آ کے دیکھا، ہاتھ اٹھا کے دیکھا، ارے ہاتھ تو بالکل ٹھیک ہے، پہلے جیسا تھا ابھی بھی ویسا ہی ہے. اس کے پیر کو دیکھا اٹھا کے، پیر بھی ویسے ہی ہے، پہلے جیسا تھا ویسے ہی ہے. ادھر تو بہو کا دماغ خراب ہو رہا. بتاؤ، خوش ہوئی تھی وہ کہ بڈھا چل بسا، یہ بولا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر، صحیح سے بتا کیا ہوا ہے. بولا سب کچھ ٹھیک ہے، بس تھوڑا سا پرابلم ہے. کیا پرابلم ہے؟ بس سانس رک گئی ہے. ارے ایسا بتاؤ نا کہ مر گیا ہے. ہاں مر گیا ہے. تو جو اصل چیز ہے، جو بنیادی چیز ہے، سانس، روح، وہ پرواز کر گیا ہے. اب اس کے پرواز کرنے کے بعد اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں، کوئی حقیقت ہی نہیں ہے اس کی، وہ جسم بیکار ہے. اگر یہ آنکھ ہے، آنکھ جو ہے، آنکھ کے اندر سے اگر بینائی چلا جائے تو اب اس آنکھ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی آنکھ نہیں ہے، کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے.
تو اسی طریقے سے ہر چیز کے اندر ایک روح ہوتی ہے. ابھی بہت تفصیل تھا لیکن ٹائم ختم ہو گیا. ہر چیز کے اندر ایک روح ہوتی ہے. اگر وہ روح اگر انسان کے اندر کسی بھی چیز کے اندر زندہ ہو وہ چیز زندہ مانی جاتی ہے, اس کی قیمت ہوتی ہے, اور اگر وہ چیز نہ ہو تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کو بھی روح کہا گیا ہے. یہی ایک روح ہے جو کہ مخلوق نہیں ہے. روح قرآن کو بھی روح کہا گیا ہے. تو یہ قرآن مخلوق نہیں ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی روح ہیں سارے روح مخلوق ہیں. جیسے کہ عیسیٰ کو بھی روح کہا گیا, تو عیسیٰ بھی مخلوق ہیں. اس کو روح کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہو. دیکھیے انسان کے پیدا ہونے کے لیے دو چیز کا ہونا ضروری ہے. ایک تو نطفہ من منی یمنا ہے نا, ایک نطفہ کا ہونا ضروری ہے, اور دوسرا اللہ کا حکم کن کا ہونا ضروری ہے, امر کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ تو یہاں پہ نطفہ نہیں تھا. بغیر نطفے کے اللہ نے کن کے ذریعے سے عیسیٰ کو پیدا کر دیا, اس لیے عیسیٰ کو بھی روح کہا گیا ہے کہ نہیں؟ تو روح ایک ایسا امر ہے جو اللہ کی طرف سے ہے, رب کی طرف سے ہے, اور انسان کے اندر جو روح دیا ہے اس کو اللہ نے دیا ہے. تو کوئی بھی چیز, قرآن کو روح کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ کسی معاشرے کے اندر, کسی سماج کے اندر اگر یہ قرآن رہے, اس قرآن کی تعلیمات باقی رہیں تو وہ معاشرہ زندہ رہتا ہے, وہ قوم زندہ رہتی ہے. اور اگر اس قرآن کی تعلیمات باقی نہ رہے تو وہ معاشرہ زندہ چلتا پھرتا لاش ہے. اسی لیے قرآن کو بھی روح کہا گیا ہے. میں وضاحت کے ساتھ بیان کرتا نہیں, ٹائم نہیں ہے, ٹائم اجازت بھی نہیں رہا. تو پتہ یہ چلا کہ انسان کے جسم میں جو حصہ ہے روح, سب سے پہلے اللہ نے روح کو پیدا کیا, پھر جا کے جسم کو پیدا کیا. ایک جو اختلاف ہے اس اختلاف حل کا ہو گیا. اس کو 40 دن 120 دن کے بعد انسان کے پاس اللہ رب العالمین فرشتے بھیجتے ہیں ماں کے پیٹ میں, اور آ کے پھر اس میں سور پھونکتا ہے. یہ بات پتہ چلی, اتنی بات یاد رکھیں, انشاءاللہ پھر آگے بات چلائیں گے. اچھا ایک بات سے مسئلہ واضح کر کے ہم ختم کر دیتے ہیں, بس 1 منٹ. اس حدیث میں کہا کہ 120 منٹ 40 کر کے 3 بار 40 کا ذکر آیا ہے 120. اس سے ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ نکالا ہے, بہت واقعی اس لیے میں بتانا مناسب سمجھا ہے کیونکہ میں درس میں دیا تھا, کسی نے سوال بھی کیا تھا. اگر 120 دن 30-60 یعنی 4 مہینے, اگر 4 مہینے کے اندر اگر بچہ کوئی پیدا ہو جائے, اگر 4 مہینے کے اندر اگر مر جائے ماں کے پیٹ میں, تب اس بچے کو بغیر غسل دیے, بغیر نماز جنازہ پڑھے ہوئے ایسے ہی اس کو دفنا دیا جائے گا. اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی, اور اس کو جو ہے کفنا دفنا بھی نہیں جائے گا, جیسے ہم ویسے اس کو دفنایا جائے گا, اور ویسے ہی اس کو قبر میں جا کے رکھ دیا جائے گا. لیکن اگر 4 مہینے کے بعد اگر مرتا ہو تب اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی, اور اس کو کفنایا بھی جائے گا, اس کو صحیح سے نماز جنازہ پڑھ کے دفنایا بھی جائے گا. اس مسئلے کو یاد رکھیں. آخر اللہ